السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، جہاں ایک طرف بمباری، خوریزی، نسل کشی، قتل عام اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف ساری دنیا کی عوام سڑکوں کے اوپر نکل رہی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر فلسطین کی حمایت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور رائے عامہ کی جنگ میں بھی فلسطین کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہے، اور اسرائیل کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ سے آنے والی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 43% امریکن عوام یہ مانتی ہے کہ آج اسرائیل، فلسطین اور غزہ کے اندر کھلم کھلا نسل کشی، قتل عام اور جنوسائیڈ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک رپورٹ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے ضمیر کے زندہ ہونے کی گواہی ہے۔ اسی طرح امریکہ ہی کے اندر مائیکروسافٹ کمپنی کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ 18 سے زیادہ بڑے بڑے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، حالانکہ مظاہرین کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ربڑ کی گولیاں بھی چلائی جا رہی ہے، اور ان کو ادھر ادھر تتر بتر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن احتجاج رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ان مظاہرین کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کے اس ظلم عظیم کے اندر اور اسرائیل کی اس نسل کشی کے اندر کئی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا ہاتھ ہے، جو اس ظلم و بربریت اور اس نسل کشی کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، بات صرف ممبئی کے آزاد میدان کے اندر مختلف شہروں سے لوگ آئے، ہزاروں آدمیوں نے جمع ہو کر آزاد میدان کے اندر فلسطین کے حق میں نعرے بلند کیے اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے، اور فلسطین کے حق میں کھل کر بیان دیا۔ اسی طرح فلسطین کی حمایت میں ہمارے اس ملک کے اندر کئی بڑے بڑے شہروں کے اندر احتجاج جاری ہیں، اور BDS انڈیا اور مختلف تنظیمیں اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف بائیکاٹ کی تحریک کو مزید آگے بڑھا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، احتجاج صرف امریکہ ہی کے اندر نہیں ہو رہا ہے، یا دباؤ صرف امریکہ ہی کے اندر نہیں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ عالمی سطح کے اوپر اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر احتجاج جاری ہیں، خود اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کے خلاف قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، اور وہاں کی عوام اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ تم نسل کشی کو ختم کرو، فلسطین کا ساتھ دو، جنوسائیڈ کو ختم کرو۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا کا ضمیر زندہ ہو رہا ہے، اور ساری دنیا، پوری دنیا یہ مان چکی ہے کہ آج اسرائیل، فلسطین اور غزہ کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ جنوسائیڈ ہے، قتل عام ہے، نسل کشی ہے۔ واضح رہے کہ ممبئی کے آزاد میدان کے اندر مختلف شہروں سے لوگ سفر کر کے فلسطین کے حق میں نعرے بلند کیے آزاد میدان کے اندر پہنچ کر، اور انہوں نے فلسطین کے حق میں کھل کر بیان دیا۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم ان مظاہرین کا بیان سنتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں رائے گڑھ سے آئے ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے آئے ہیں، اور کافی دور کا سفر طویل کر کے آئے ہیں۔ بہت برسات بھی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایجوٹیشن، احتجاج جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ ہم دعا کر رہے تھے کہ چاہے کینسل ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا جو بھی حالات ہوں گے، ہم پہنچیں گے ضرور آزاد میدان میں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف یہ کسی دھرم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسرائیل نے جو ظلم شروع کیا ہے اس کو ختم ہونا ہے، اور انشاءاللہ ظلم ختم ہوگا اور اسرائیل بھی ختم ہوگا۔ نیتن کو ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے جو عربوں کو اپنی جیب میں بٹھا رکھا ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ مصر کی عوام، اردن کی عوام، عراق کی عوام، یمن کی عوام، جزیرۃ العرب کی عوام اور ساری دنیا کی عوام، سارے دنیا کے مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں۔ آج یہ شہادتیں جو ہو رہی ہیں وہ رائگاں نہیں جائیں گی۔ مغرب کا یہ ڈھکوسلا، یہ منافقانہ رویہ، یہ ہپوکریسی ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ انسانیت سوز جو مظالم ہو رہے ہیں اور جو بم برسائے گئے ہیں اور برسائے جا رہے ہیں،
اور جو ناکابندی ہو رہی ہے اور جو روکا جا رہا ہے کھانا، ہم اس کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں اور ہماری حکومت کو، ہماری سرکار کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا فریضہ انجام دے. یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بے زبان جانور بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے. خاموشی، ہماری حکومت کو بھی خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ہر انسان کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہندوستان کے بچے کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مذہب کا اور کسی ایک کا نام لینا، نعرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جینوسائیڈ کو، فلسطین کے غزہ کی جینوسائیڈ کو روکنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ نعرہ دے رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک دے کر رہیں گے کہ فلسطین آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ. چاہے ہمیں خون کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے بہانا پڑے، ہم ضرور بہانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے فلسطینی بھائی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور جو بہنیں شہید ہو رہی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کو مارنے والے اور شہید کرنے والے جو حیوان ہیں اور جو لوگ جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور جو دنیا کے سب سے بڑے ٹیرورسٹ ہیں، ان لوگوں کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساری چیزوں کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اور ہم ہمارے فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم آج ہندوستان کے اس ممبئی کے سرزمین سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے، سب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائے. یہ دیش جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک دیش ہے، لوک تنتر کا دیش ہے، اور لوک تنتر میں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں یا ہمارے دیش کے باہر کسی بھی طریقے کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے، تو ہم ایک ناگرک ہونے کے ناطے، ایک اس دیش کے ناگرک ہونے کے ناطے ہمیں باہر آنا چاہیے، ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. جو لگاتار جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطین پر، فلسطین کے لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر جو جینوسائیڈ، جو مار دار کیا جا رہا ہے، کھانا پینا رہنا سکون سے کسی اسکول کالج ہاسپٹل تک بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ پورا ورلڈ جو ہے ایک نارملائز ہوتا جا رہا ہے. اس ورلڈ کو چنتا نہیں ہے کہ ایک دیش جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ ختم ہو رہے ہیں، اور ہم ایک آرام سے سکون سے ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم باہر کے دیشوں کے بارے میں بات مت کرو، کیونکہ ہمارے دیش میں بہت سارے مدعے ہیں. ہمارے دیش میں مدعے ہیں کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھانے دیتے ہیں. کورٹ میں جانا پڑا تب جا کے یہ ہمیں پرمیشن ملا، اور ہم اس کے لیے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کیونکہ فلسطین کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں کے سارے دیش کے، اس بمبئی کے شہر کے لوگ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ میں کھڑے رہنا یہ ہمارا انسانیت بنتا ہے، مانو ادھیکار بنتا ہے. میرا نام ندھی ہے. جو پیلسٹائن پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ شاید میرے لائف ٹائم کا سب سے ٹیلیوائزڈ جینوسائیڈ ہے. ہم روز اٹھتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہ بچوں کی فوٹوز دکھائی جا رہی ہے. انہیں اپنا ڈیسپریشن دکھانا پڑ رہا ہے پروف کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا جا رہا ہے. اور وہی دنیا میں ہم ہیں جو ہم روز صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، ہمارے پاس بسترے ہیں، اور یہ سب سے چھوٹی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اب پروٹیسٹ از دا لیسٹ وی کین ڈو، وچ از وائی میں یہاں آئی ہوں آج. جتنے لوگ بڑھیں گے اتنی آواز بڑھے گی. جو آواز وہاں سے نکل رہی ہے وہ پہنچ نہیں رہی ہے، پہنچنی چاہیے پر پہنچ نہیں رہی ہے. اس وجہ سے ہر جگہ جتنے لوگ ساتھ جٹ کے آواز بلند کر کے بڑھا کے فری پیلسٹائن بول سکے، ہمیں بولنا چاہیے. ناظرین کرام، یہ سارے حضرات حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی دعوت پر آزاد میدان کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے فلسطین کے حق میں کتنا کھل کر بیان دیا. تو ہم اخیر میں آپ حضرات سے یہی کہیں گے کہ آج کی حکومتوں کی آنکھیں بند رہ سکتی ہیں، دنیا خاموش رہ سکتی ہے، لیکن جب تک انسانیت زندہ ہے، جب تک انسانیت باقی ہے، تب تک فلسطین تنہا نہیں ہے.